بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہے، کس نبی کے اولاد ہے، بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں، اور فلسطین کو لے کر بنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کیوں جھگڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی مشہور انبیاء کون کون ہیں اور ان کے صحاف اور کتابیں کون سی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام لقب بنی اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ دوستو، چنانچہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی داستان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ دراصل یہ داستان بنی اسرائیل کے حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام باپ بڑے بیٹے مائس اور ماں چھوٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر اور جنگل کی طرف چل دیے، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوا اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا تھا۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا جھگڑے سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر چلا جائے، ایران کے شہر حیران چلا جائے۔ چنانچہ اس مشورے میں والد کے بھی رائے تھی، شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات سے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ وہ رات کو اگلے دن سفر میں گزارے، راستے میں ریسٹ کیا اور پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے، اور آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، اس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی ثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھے عن قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو بھی کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہودی آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین کو تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہمیں کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کو کسی طرح سے اس پر اپنا حق جتا نہیں سکتی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا بھی میں سلامتی سے اپنے ساتھ والد کے پاس واپسی گھر پہنچا، اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے اس پر جیسے تکیہ بنایا ہوا سوئے ہوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپسی میں آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے لابان کے پاس حیران، ماموں کے بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سینے سے لگایا، بہت خاطر تواضع کی۔ اور روایت میں آتا ہے لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چنانچہ چھوٹی بیٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس پر لابان نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ، کچھ روایت میں 7 سال تک بھی ہے لکھا ہے، تو میں نے تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے کر یعقوب علیہ السلام نے 6 سال بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ اب شادی کی پہلی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا نکاح راحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی سے ہوا ہے، اور صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے ماجرا۔ ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں کا رواج ہے، بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریاں کی دیکھ بھال کرو۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کے بکریاں چرانے کی حامی بھری، اور 7 سال تک مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ اس وقت دونوں بہنوں سے
شادی کرنا ممنوع تھا، یعنی کہ دوستو روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام